ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ ہماری آج کی لٹریری ٹرم ہے ایپک سیملی۔ اس سے پہلے سیملی، ایپک اور موک ایپک کو باقاعدہ ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ ان تینوں لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر لٹریری ٹرمز یا فگرز آف سپیچ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایپک سیملی کی جانب۔ ایپک سیملی ایک ایسی سیملی ہوتی ہے جس میں دو بڑے بڑے واقعات کو کمپیئر کیا جاتا ہے، دو بڑے بڑے واقعات کا موازنہ کیا جاتا ہے ان کی کسی خاص سملیرٹی کی بیس پر، یعنی ان دونوں میں ایک خاص قسم کی ہم آہنگی یا سملیرٹی پائی جاتی ہے جس کی بیس پر ان دونوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی جانب۔ ایپک سیملی از این ایکسٹینڈڈ سیملی، یعنی یہ ایک ایکسٹینڈڈ سیملی ہوتی ہے، ایک لمبی سیملی ہوتی ہے، الیبوریٹڈ ان سچ ڈیٹیل، جس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور ایٹ سچ لینتھ ایز ٹو ایکلپس ٹیمپریریلی دا مین ایکشن آف آ نیریٹیو ورک فارمنگ آ ڈیکوریٹیو ڈائگریشن۔ یوزلی اٹ کمپیئرز ون کمپلیکس ایکشن ود اندر، یعنی اس کا بنیادی مقصد کسی ایک پیچیدہ عمل کا کسی دوسرے پیچیدہ عمل کے ساتھ موازنہ کرنا ہوتا ہے، اور اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ایپک سیملی میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ بہت ہی لمبی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ دو پیچیدہ قسم کے واقعات کو کمپیئر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ دو واقعات جن میں کوئی خاص سملیرٹی پائی جائے، ان دونوں کو کمپیئر کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ انگلش لٹریچر میں ہومر، ورجل اور جان ملٹن نے اس ایپک سیملی کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ میں ایپک سیملی کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، جیسا کہ پیراڈائز لاسٹ کی بک 1 میں اس نے ایپک سیملی یوز کی ہے، جس میں اس نے لوسیفر کی آرمی کو خزاں رسیدہ پتوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے جو کہ ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔